اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ 19 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ دجال سیریز کے حصہ 18 میں ہم نے نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بات کی تھی، حصہ 18 اور اس سے پچھلے تمام حصوں کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ان 13 خاندانوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے متعلق مشہور ہے کہ یہ 13 خاندان پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان خاندانوں کو کونسل آف 13 بھی کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو ہماری اس دنیا میں واحد سپر پاور امریکہ ہی نظر آتی ہے، جو ہر جگہ اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور شاید دنیا کے مختلف خطوں میں علاقائی طاقتوں کا بھی سکہ چلتا ہے۔ مگر ایک تہلکہ خیز انکشاف نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا کہ دراصل دنیا کا مکمل کنٹرول کل 13 خاندانوں کے پاس ہے، جن کے اشاروں پر امریکہ بھی ناچتا ہے۔ یہ 13 خاندان ہماری دنیا کی کل دولت کے 99% حصے پر قابض ہیں، جبکہ باقی 1% حصے کے لیے دنیا کی 7 ارب آبادی آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یعنی 100 روپے میں 99 روپے ان 13 خاندانوں کے پاس ہیں، جبکہ 1 روپے کے لیے دنیا کے تمام ممالک آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ 13 خاندان ایک عالمی نظام چلا رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اپنے شیطانی نظام کو اعلان پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد دجال کو بااختیار بنانا ہے۔ اس طاغوتی نظام میں سب سے پہلے ایک عالمی حکمران ہے، جس کے ماتحت 13 طاقتور ترین خاندانوں کے نمائندگان پر مشتمل ایک کراؤن کونسل ہے۔ 13 خاندانوں کے نیچے دنیا کے 300 امیر ترین، طاقتور ترین اور عالمی اثر و رسوخ رکھنے والے 300 نمائندگان ہیں۔ ان کے نیچے عالمی رائے سازی کرنے والے تھنک ٹینکس، پھر کئی ممالک کے مرکزی بینکس، ٹیکس ادارے، مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے ہیں۔ ان اداروں کے ماتحت بین الاقوامی اثر و رسوخ رکھنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہیں، جو مختلف ممالک کی مذہبی تنظیموں، تعلیمی اداروں، دفاعی اداروں، عدالتوں اور میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اس خفیہ انتظامی ڈھانچے کے نیچے دنیا بھر کے اربوں عوام ہیں، جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اصل میں ان پر کون حکمرانی کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 13 خاندان ایک نئے ورلڈ آرڈر کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، جسے ہم نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے تحت دنیا کی متعدد سیاسی طاقتوں کو کم و بیش برابر کر دیا جائے گا تاکہ ان سب کو ملا کر ایک عالمی حکومت قائم کی جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے دیگر ممالک کے حالات بہتر بنائے جائیں گے، جبکہ امریکہ کی طاقت میں کمی کی جائے گی تاکہ دیگر علاقائی طاقتوں کو اس کے ساتھ ملا کر عالمی حکومت بآسانی بنائی جا سکے۔ دنیا کی کل آبادی کو کم کر کے 1 ارب تک لانا بھی نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈہ آزمایا جا رہا ہے، جس میں نت نئی قسم کی بیماریاں عام کرنا، جینیاتی انجینئرنگ سے تیار کی گئی غذائیں اور ہتھیاروں، علاقائی جنگوں کا بھی سہارا شامل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے والے یہ 13 خاندان کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں کا علاج بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اسے باقی دنیا سے مخفی رکھے ہوئے ہیں۔ مزید اگر ہم ان خاندانوں کی دولت کا اندازہ لگانا چاہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے سامنے دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس بھی ایک بھکاری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کے نظریات اور باہمی روابط ہمیشہ دنیا سے پوشیدہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں نے ان میں سے اکثر کا کبھی ذکر تک نہیں سنا ہوگا۔ ان 13 پراسرار خاندانوں کے نام کچھ یوں ہیں: آسٹر خاندان، بنڈی خاندان، کولنز خاندان، ڈیوپونٹ خاندان، فریمن خاندان، کینڈی خاندان، لی خاندان، اوناسس، راک فیلر، رسل، وان ڈائن خاندان، مورگن خاندان، روتھ چائلڈ خاندان۔ یہ تمام خاندان کونسل آف 13 کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان میں صرف یہ 13 خاندانوں کے لوگ ہی شامل ہیں، باہر سے ان میں کسی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ لوگ آپس میں ہی شادیاں کرتے ہیں تاکہ ان کی دولت اور خاندان صرف ان تک ہی محدود رہے اور اس میں باہر کا کوئی شخص داخل نہ ہو سکے۔ ان میں روتھ چائلڈ اور راک فیلرز اسرائیل کی ساری اراضی کے مالک ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1 صدی قبل فلسطینی زمین بیشتر رقم سے خرید لی تھی۔
ان 13 خاندانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کٹر یہودی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب شیطان پرست ہیں اور رہنمائی کے لیے ایک واحد خاندان تشکیل دیتے ہیں۔ ایلومیناٹی 12 یہودی خاندانوں کے ساتھ ساتھ برطانوی شاہی خاندان پر بھی مشتمل ہے، جو شیطان کے پجاری ہیں۔ حقیقت میں نہایت مہذب نظر آنے والا یہ برطانوی شاہی خاندان اصل میں انسانیت اور مہذب لفظ کے نام پر دھبا ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ چائلڈ پورنوگرافی اور بچوں سے ریپ کے گھناؤنے دھندے میں ملوث ہیں، جبکہ ان کے محلات سے زیادتی شدہ بچوں کی لاشیں بھی مل چکی ہیں۔ دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ اور برطانیہ دونوں ہی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ برطانوی شاہی خاندان اور امریکی حکومت میں آنے والی شخصیات اصل میں نسلوں سے ایک ہی خاندان ہیں، اور ان دونوں حکومتوں کا مقصد دجال کی حاکمیت ہے۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے خدا یعنی شیطان سے براہ راست رابطے میں ہے اور جو کچھ ان کے ادوار میں کیا گیا ان سب کی انہیں اپنے خدا کی جانب سے براہ راست ہدایت تھی، اس لیے ڈک چینی کو ہمیشہ خاصی اہمیت حاصل رہی۔ سابق امریکی صدر مسٹر جارج ڈبلیو بش کا اپنے والد کی 9ویں نسل میں سے ڈک چینی کے ساتھ کزن کا رشتہ ہے۔ مسٹر اوباما کی اپنی 8ویں نسل میں ڈک چینی کے ساتھ کزن کا رشتہ ہے۔ نسلی اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ باراک اوباما کا تعلق 6 سابق امریکی صدور جارج ڈبلیو بش سینئر، جارج ڈبلیو بش جونیئر، جیرالڈ فورڈ، جیمز میڈسن اور ہیری تھرمن سے ہے، جبکہ برٹش رائل فیملی سے بھی ان کا کزن کا رشتہ ہے۔ سر ولسن چرچل اور رابرٹ لی ان سے پہلے 6ٹھی نسل میں باراک اوباما کے کزن ہیں۔ یہ دونوں ممالک انہی خاندانوں کے زیر حکومت ہیں اور اسی لیے ہی یہ دونوں مل کر نیو ورلڈ آرڈر کے لیے کوشاں ہیں۔ یہی خاندان ایلومیناٹی سے لے کر بوہیمین سیکرٹ سوسائٹی تک آپ نے جتنے بھی سیکرٹ سوسائٹیز کے نام سنے ہیں، سیکرٹ کونسل آف 13 کے تحت ہی کام کرتی ہیں۔ ان سوسائٹیز میں کام کرنے والے لوگوں کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ ان کا ہینڈلر کون ہے۔ یہ کونسل آف 13 بہت متحرک ہے اور پس پردہ بیٹھ کر اپنے دجالی مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی بیشتر ممالک کی سیاست سے لے کر انڈسٹریز، ایجوکیشن سسٹم سے لے کر میڈیا تک، پیس پروگرام سے لے کر ملٹری پروگرامز تک، ریئل اسٹیٹ سے لے کر تیل کے ذخائر تک، ایگریکلچر سیکٹر سے لے کر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز تک، یہ لوگ ہر جگہ قابض ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں جنگوں، عالمی دہشت گرد تنظیموں اور مختلف ممالک میں پراکسیز کے پیچھے بھی انہی خاندانوں کی دولت اور انہی کی طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ انہوں نے دنیا کی اکانومی پر اپنا تسلط کچھ اس طرح سے قائم کر رکھا ہے کہ بظاہر دنیا کے وہ تمام بڑے بڑے ادارے جو ہمیں کسی ملک کی ملکیت یا اس ملک کی حکومت سے منسلک نظر آتے ہیں، وہ دراصل ان کے ذاتی ادارے ہوتے ہیں اور انہی کے دجالی ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان خاندانوں کا اصل مقصد بنی نوع انسان اور زمین کے تمام ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا اور اسی دجال کے قدموں میں ڈال دینا ہے۔ اس کے لیے یہ آہستہ آہستہ غیر محسوس کن طریقے سے چھوٹے چھوٹے اقدام کر کے اپنے بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پیش رفت کرتے ہیں۔ ان سیکرٹ سوسائٹیز کے علاوہ ایریا 51 USA ملٹری کے تمام پروگرامز، ڈارپا، سیرن اسپیس پروگرام، ہارپ ٹیکنالوجی، پروجیکٹ بلو بیم، انڈسٹریلائزیشن پروگرام، ایگریکلچر پروگرام، UNO سمیت سب اسی کونسل آف 13 فیملیز کے ماتحت کام کرتی ہیں اور اسی کونسل پر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ تمام ادارے اپنے قوانین اور ایجنڈے کے تحت ایک الگ ریاست کی طرح کام کرتے ہیں اور دنیائے عالم میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں جو ان سے کچھ پوچھ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 19 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ان 13 کے 13 خاندانوں کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرنا تو ممکن نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو ان میں سے 2 اہم خاندان روتھ چائلڈ اور راک فلر کے بارے میں انشاءاللہ آگاہ کر دوں گا، جو کہ ان خاندانوں میں سے سب سے اہم اور دنیا کے سب سے طاقتور اور امیر ترین خاندان سمجھے جاتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم روتھ چائلڈ خاندان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ فی امان اللہ۔